تو صحابہ کرام کی زندگیوں کو ان احادیث مبارکہ میں معیار اور نمونہ بنایا گیا. صحابہ کی زندگیوں کو چھوڑ کر صحابہ کے طریقے کو چھوڑنے والا سنت کا مخالف قرار دیا گیا ہے. تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ حق اور باطل کو پرکھنے کے لیے معیار اور نمونہ حضور کے صحابہ ہیں. اور اس کے اوپر میں نے قرآن کریم کی 3 آیات مبارکہ آپ کے سامنے عرض کی ہیں، ان کا مفہوم. اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. آئیے صحابہ کرام سے کہ صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی کے اندر بھی اسی عنوان کا، اسی موضوع کا جائزہ لیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن، جو آدمی کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہے فلیستن بمن قد مات، تو اس کو چاہیے کہ وہ فوت شدہ لوگوں کی پیروی کرے. جو کسی کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے، کسی کو آئیڈیل اور نمونہ بنانا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ فوت شدہ لوگوں کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائے، ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے اوپر فتنے کا اندیشہ نہیں ہے. وہ اگر ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ایسے اب ان کے اوپر فتنے کا اندیشہ نہیں ہے. اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، جن کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، یہ حضور کے صحابہ ہیں، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور ایک دوسری حدیث کے اندر، وہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، اس میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں من کان متأسیا فلیتأس باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص کسی کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے. کیوں؟ فإنہم ابر هذه الامة قلوبا، اس لیے کہ یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں قلوب کے اعتبار سے سب سے بہترین لوگ ہیں. یہ اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو. خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ اپنی کتاب الصواعق المحرقہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کی تشریح میں فاثبت اللہ لہم الخیرۃ علی سائر الامم، کہ اللہ جل شانہ امن والہ نے صحابہ اکرام کے اس آیت مبارکہ کے اندر صحابہ اکرام کے ساری امت سے افضل ہونے کو ثابت کر دیا ہے. ولا شیء یعادل شہادت اللہ لہم بذلک، اور اللہ پاک کی اس شہادت کے برابر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی، یعنی کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کائنات کی خالق اور مالک ذات صحابہ اکرام کے متعلق ارشاد فرما رہی ہے کہ یہ اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں. سورۃ حدید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اللہ جل شانہ امن والہ وکلا وعد اللہ الحسنى، اللہ پاک نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، علامہ ابن حزم رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ الصحابۃ کلہم من اہل الجنت قطعا، کہ سارے کے سارے صحابہ قطعی جنتی ہیں. اللہ اکبر. اللہ جل شانہ امن والہ نے قرآن کریم کے اندر صحابہ اکرام کے فضائل کو مختلف انداز سے، مختلف پیرائی سے بیان فرمایا. ایک جگہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا اور ان کے دلوں کے اندر سوائے تقوی کے کسی چیز کو نہیں پایا. اور دوسری جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِهِمْ،
اللہ پاک نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو مزین کر کے ڈال دیا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, کفر کی, فسق اور عصیان کی نفرت ان کے دلوں کے اندر ڈال دی ہے. اولئک هم الراشدون, یہ صحابہ رشد و ہدایت کے تارے ہیں.